ایم ڈی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ صنعتوں اور بڑی کمپنیز کے لیے سپر ٹیکس اور پاور ٹیرف میں کمی کی تجاویز تیار کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف سے آئندہ مذاکرات میں صنعتوں کی بحالی کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی۔ وزارت صنعت و پیداوار صنعتی شعبے کی مشکلات کم کرنے کے لیے تجاویز تیار کر رہی ہے۔ متعلقہ محکمے آئی ایم ایف سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز وزارت خزانہ کو دیں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کو معاشی گروتھ کے لیے حکومتی ترجیحات سے آگاہ کیا جائے گا۔ ٹیکس وصولیوں کے ہدف اور توانائی کی قیمتیں کم کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں اثر نو ترجیحات متعین کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ مذاکرات میں حکومت کی آئی ایم ایف سے کچھ شعبوں میں رعایتیں لینے کی تیاری جاری ہے۔ وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا، نہ ہی نقل مکانی کی وجہ سے کوئی آپریشن ہے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کا الزام مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا، برف باری میں ہر سال وادی تیرہ سے نقل مکانی ہوتی ہے، وہاں آپریشن کی بات مفروضہ ہے۔ وادی تیرہ کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت اور جرگے کی مشاورت سے معاملات طے پائے، جبری نقل مکانی کرائی جا رہی ہے۔ ایگریمنٹ صوبائی حکومت اور جرگے کے درمیان ہوا، نوٹیفیکیشن شائع ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز رکھے۔ کے پی حکومت اپنی ناکامی کا ملبہ فوج یا ایسے آپریشن پر ڈالنا چاہتی ہے جس کا وجود ہی نہیں۔ وادی تیرہ کے اندر کلعدم ٹی ٹی پی کے 500 لوگ موجود ہیں جو اپنے بال بچوں سمیت وہاں رہتے ہیں۔ وادی تیرہ میں 12,000 ایکڑ پر بھنگ کاشت ہوتی ہے۔ اس فصل سے فی ایکڑ 35 لاکھ روپے کمائی ہوتی ہے اور یہی اصل جھگڑا ہے۔ اختیار ولی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بنا کر پیسے نکالتے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ پر لگاتے ہیں۔ مال بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا گیا ہے۔ وفاقی حکومت اور پاک فوج کا اس پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی منتخب جمہوری حکومت گرائی گئی۔ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کے نتیجے میں بے امنی بھی لوٹ آئی اور معیشت بھی تباہ حال ہوئی۔ صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے جرگے نے متفقہ طور پر 15 نکاتی ایجنڈا منظور کیا۔ سب نے کہا مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کیا جائے تاکہ مستقل امن قائم ہو سکے۔ لوگوں کو برفباری کے موسم میں گھر بار خالی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اتوار کو 2 بجے پورے خیبر میں بسنے والی اقوام کا جرگہ جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں بلا رہے ہیں۔ ان کی حکومت نے متاثرین کی دیکھ بھال کے لیے 4 ارب روپے ریلیز کیے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے 4 ارب روپے ریلیز کیے۔ سہیل آفریدی کی حکومت میں اربوں روپے بانٹے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں۔ نوٹیفیکیشن حاضر ہے، 4 ارب روپے کی واردات خود کرو، بعد میں مکر جاؤ اور ملبہ فوج پر ڈال دو۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ دہشت گردی پر نہ سیاست اور نہ ہی نرم گوشہ ہونا چاہیے۔ ہماری آپس کی جنگ میں دہشت گرد جیتیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کبھی نہیں کہا جو ہمیں مار رہے ہیں ان سے بات کریں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ وفاق اور صوبے دونوں کی ذمہ داری ہے۔ وادی تیرہ سے انخلا پر بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبائی حکومت کو تیرا میرا نہیں کہنا چاہیے، آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملنے کے باوجود بیرسٹر گوہر واپس چلے گئے۔ کہا وہ اکیلے نہیں ملیں گے، فیملی ممبر یا وکیل کو ساتھ بھیجا جائے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ وادی تیرہ سے انخلا سے متعلق ڈپٹی کمشنر کے نوٹیفیکیشن سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار لا تعلقی ناکامی کا اعتراف ہے۔ پروگرام کیبنل ٹاک میں بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایم این اے ایڈوکیٹ شفقت عباس عوان نے کہا، خیبر پختونخوا کی حکومت جلد تیرہ سے نقل مکانی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دی۔ سانحہ گل پلازا پر سندھ حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہا انہیں بتائیں کہ ایک مال کے واقعے پر کس کو سزا ملی، یہ تلخی پیدا نہ کریں، یہ جوڈیشل انکوائری کروائیں، یہ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے جواب دیا، پہلے حکومتی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیں گے، مناسب سمجھا تو جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے گا۔ حکومت نے کب کیا کام کرنا ہے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ ان لوگوں نے شہر میں خون کی ہولی کھیلی ہے، یہاں سیاست کرنے اور ڈرامے کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازا پر وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی اور وزیر اطلاعات سندھ سے استعفے کا مطالبہ۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کی ڈیمانڈ سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ فاروق ستار نے کہا، وزیر اعلیٰ سندھ شرجیل میمن اور میئر کراچی کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازا سے نظریں ہٹانے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
چاہے سندھ حکومت ایم کیو ایم رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لے یا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ ایم کیو ایم کا متاثرین گل پلازہ کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کا فیصلہ، پارٹی اجلاس میں احتجاج سمیت اسمبلیز میں بھرپور آواز اٹھانے اور قانونی چارہ جوئی پر بھی غور۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا تھا کہ سندھ حکومت نے ایم کیو ایم کے وفاقی وزراء اور رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ ذرائع کے مطابق خالد مقبول، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور انیس قائم خانی کو سیکیورٹی واپس دے دی گئی ہے۔ علی خورشیدی کو بھی سیکیورٹی واپس ملنے کا امکان ہے۔ ایم کیو ایم والے جس حکومت کے وزیر ہیں اس سے زیادہ سیکیورٹی سندھ حکومت نے انہیں دی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا جواب، سیکیورٹی واپس لیے جانے کی تردید کر دی، کہا مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول اس وقت اسلام آباد میں ہیں تو سندھ حکومت کی سیکیورٹی کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ خالد مقبول کی سیکیورٹی کے لیے 10 سپاہی ہیں، مصطفیٰ کمال کے لیے اس سے زیادہ ہیں۔ کسی کو مزید سیکیورٹی چاہیے تو وہ حکومت کو خط لکھے، گندی سیاست نہ کرے۔ سانحہ گل پلازہ میں لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ سیاست کر رہے تھے، آگ بھی نہیں بجھی تھی اور کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرو۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا، ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، کسی بھی شخص کو دی گئی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ اس سے پہلے سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے کہا تھا کہ شہر میں پولیس کم ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے پولیس سیکیورٹی واپس لی ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سربراہی میں سانحہ گل پلازہ پر سب کمیٹی قائم، سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ کمیٹی سانحہ گل پلازہ پر انکوائری رپورٹ کا جائزہ لے گی، مزید کارروائی اور لاہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ضیاء الحسن لنجار کمیٹی میں شامل۔ سندھ کابینہ کا سانحہ گل پلازہ کے شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے دینے کا بھی فیصلہ، متاثرہ دکانداروں کو 1 کروڑ روپے بلا سود قرض فراہم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، متاثرہ دکانداروں کو 5-5 لاکھ روپے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات پر دیے جا رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا، کمیٹی انکوائری رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوئی تو جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں۔ گل پلازہ میں سرچ آپریشن مکمل، عمارت کو سیل کر دیا گیا، تحقیقاتی ٹیم کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ سانحہ میں 73 افراد جاں بحق ہوئے تھے، مزید 3 لاشوں کی شناخت ڈی این اے کی مدد سے ہو گئی۔ گل پلازہ سانحہ میں اب تک 27 لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ سانحہ گل پلازہ پر متاثرین کراچی کے عوام اور سندھ حکومت کے ساتھ ہیں، سندھ حکومت کو مدد چاہیے تو تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلڈنگ سیفٹی اجلاس سے خطاب، کہا لاہور میں ہوٹل میں لگی حالیہ آگ پر بروقت قابو پا لیا گیا کہ سسٹم آپریشنل تھا، ریسکیو کی بروقت کارروائی قابل تعریف ہے۔ ریسکیو 1122 کا پورے پنجاب میں یہی رسپانس ہونا چاہیے، فائر فائٹنگ کے تمام آلات فعال اور اپ گریڈ ہونے چاہیے۔ عمارتوں کے تحفظ کے لیے SOPs جاری کیے گئے ہیں، زیر تعمیر عمارتوں میں سیفٹی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ اب ہر کوئی فائر ہائیڈرنٹ لگائے گا، یقینی بنائیں اس کی قیمت 3 ماہ نہ بڑھے۔ اس سے پہلے ایک اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے اسکولز میں AI کا استعمال لازمی قرار دیا۔ پنجاب میں گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وقفے سے برفباری، مغربی ہواؤں کا سسٹم شدت اختیار کر گیا، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، زیارت، قلعہ سیف اللہ اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں برفباری جاری، نظام زندگی مفلوج، متعدد رابطہ سڑکیں بند، کوشک ٹاپ پر قومی شاہراہ N25 پر برفباری کے باعث پھنسی گاڑیوں کو نکال لیا گیا۔ ضلع چمن میں تیسرے روز بھی بجلی کی سپلائی معطل، گلگت بلتستان میں دیامر، بابوسر ٹاپ، ناگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی، بالائی وادیوں کی رابطہ سڑکیں بند، آزاد کشمیر میں وادی نیلم سمیت بالائی علاقے شدید برفباری کی لپیٹ میں، سوات میں بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ، مری اور گلیات میں برفباری رک گئی۔ سمندری طوفان چندرا برطانیہ سے ٹکرا گیا، طوفانی ہواؤں، شدید بارش اور برفباری سے اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ، ویلز اور انگلینڈ متاثر، مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، سینکڑوں اسکول اور سڑکیں بند، ریل اور فیری سروس متاثر، درجنوں پروازیں منسوخ، انگلینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں 10 سینٹی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی انگلینڈ کے لیے برفباری کا یلو الرٹ جاری، متاثرہ علاقوں میں جمعرات تک سخت موسم کی وارننگ جاری کر دی گئی۔
امریکہ میں شدید برفانی طوفان کے اثرات جاری، مختلف واقعات میں 35 افراد ہلاک، 2 روز میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 5.5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ واشنگٹن اور نیو یارک سمیت درجنوں ریاستوں میں یخبستہ ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری، واشنگٹن ڈی سی میں ہر طرف برف ہی برف۔ وفاقی دفاتر آج دوسرے روز بھی بند، شمالی ریاستوں میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح تک گر گیا، درجہ حرارت 1 فروری تک نقطہ انجماد سے نیچے رہنے کا امکان۔ کینیڈا میں بھی شدید برفباری جاری، ٹورانٹو اور انٹاریو کے جنوبی علاقے برف سے ڈھک گئے، اسکول بند، ہزاروں پروازیں منسوخ، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ دنیا کے مختلف ممالک میں سردی، لیکن آسٹریلیا شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ گزشتہ روز ریاست وکٹوریہ میں گرم دن رہا، درجہ حرارت 48.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ نیو ساؤتھ ویلز، کوئنز لینڈ، تسمانیہ اور دیگر ریاستوں میں بھی کل تک کے لیے ہیٹ ویو وارننگز جاری۔ میلبرن میں 37.8 ڈگری کی گرمی کے بعد آسٹریلین اوپن کے میچز کے لیے ٹینس ارینا کی چھتیں بند کر دی گئیں، کورٹس کے باہر کھلاڑیوں کی پریکٹس اور کھیل کی دیگر سرگرمیاں معطل۔ گرمی کی شدید لہر کے باعث جنوب مشرقی علاقوں کے جنگلات میں آگ کا خطرہ، فائر ڈینجر وارننگز جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات، دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور عوامی تبادلوں میں نئے مواقع تلاش کرنے، اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ ملاقات میں خاتون اول رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی اور سفیر پاکستان کی بھی شرکت۔ صدر زرداری سے ابوظہبی پورٹس گروپ کے وفد نے بھی ملاقات کی، کراچی پورٹ کی توسیع میں تعاون بڑھانے اور بحری تجارت بڑھانے کے لیے شراکت داری پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی ملاقات، نیب کی سال 2025 کی سالانہ رپورٹ پیش۔ چیئرمین نیب نے بتایا گزشتہ برس نیب نے 6.213 ٹریلین روپے کی ریکوری کی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ وزیر اعظم نے نیب کی کارکردگی کا جائزہ لیا، ادارے میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تبدیلی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے نیب کی پیشہ ورانہ آزادی اور قومی وسائل کے تحفظ کے مشن کی حمایت کا اعادہ کی۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، سوئس ندرنگ کے اپنے ہی ملازمین کا گیس پائپ لائن میں چوری ملوث ہونے کا انکشاف۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مانگا منڈی میں گیس پائپ لائن کی چوری سے 41 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ آڈٹ حکام کے مطابق سٹور سے 41 کروڑ روپے سے زائد کے پائپ چوری کیے گئے۔ ایم ڈی سوئی ندرن نے بتایا 41 کروڑ روپے میں سے 16 ملین روپے کی ریکوری کر لی گئی ہے۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا 18 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، سب کی ضمانت ہو گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایف آئی اے سے پائپ چوری کی تحقیقات پر رپورٹ طلب کر لی۔ آئی سی سی کا T20 ورلڈ کپ کے لیے تمام بنگلہ دیشی صحافیوں کو ایکریڈیشن دینے سے انکار۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سری لنکا اور بھارت دونوں ممالک کے لیے بنگلہ دیش کے کسی صحافی کو ایکریڈیشن نہیں دی گئی۔ کئی ایسے صحافی ہیں جن کی ایکریڈیشن ہو چکی تھی مگر بعد میں مسترد کر دی گئی۔ دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی بنگلہ دیشی صحافیوں کے ایکریڈیشن کا عمل دوبارہ شروع کرے گی، صرف سری لنکا میں ہونے والے میچز کے لیے ایکریڈیشن کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان کے T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی کی ملاقات میں تمام آپشن کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ اور اوپنر سمیر منہاس کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے نیوزی لینڈ کو آئی سی سی انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 میں 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 110 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عبدالسبحان نے 4 اور علی رضا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں پاکستان نے ہدف 197 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ سمیر منہاس نے 76 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ایک اور میچ میں بھارت نے زمبابوے کو 204 رن سے ہرا دیا۔ بھارت کے 352 رنز کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم 148 رنز بنا سکی۔ سپر 6 مرحلے میں پاکستان کا اگلا ٹاکرا روایتی حریف بھارت سے 1 فروری کو ہوگا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔
لاہور میں بسنت کے دوران پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات، کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی لگا دی گئی۔ بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 کے تحت مختلف پابندیاں عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی ہوگی۔ بغیر تصویر کے کثیر رنگی پتنگیں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ سندھ میں رواں برس ریبیز سے پہلی ہلاکت رپورٹ۔ انچارج ڈاگ بائٹ کلینک انڈس ہسپتال کے مطابق سانگھڑ سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ بچی ریبیز کے باعث انتقال کر گئی۔ بچی کو 1.5 ماہ قبل کتے نے کاٹا تھا۔ زخمی بچی کو رورل ہیلتھ سینٹر جھول لایا گیا تھا۔ بچی کو فوری طور پر ریبیز ویکسین دی گئی تھی، جس کے بعد بچی کو حیدرآباد منتقل کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ ورثا کا کہنا ہے کہ رورل سینٹر جھول سے ویکسینیشن کے بعد اسی دن حیدرآباد سے بھی ویکسین اور ریبیز امیونوگلوبین انجیکشن لگایا گیا۔ اس کے باوجود بچی کی طبیعت بگڑتی گئی۔ بچی کو تشویشناک حالت میں ٹنڈو آدم لے گئے، جہاں سے کراچی بھیجا گیا۔ کشین میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے مطابق کل کی گئی کارروائی کے دوران راکٹ لانچرز، کلاشنکوف، ہینڈ گرینیڈ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ سی ٹی ڈی کے 10 لوگ معمولی زخمی ہوئے۔ جہاں کارروائی کی گئی وہاں فتنہ الخوارج کے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ کارروائی سے پہلے وہاں سرنڈر کرنے کا پیغام پہنچایا، سرنڈر نہیں کیا تو کارروائی کی گئی۔ یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم ثاقب ججا کے خلاف درخواست گزار اپنے بیان سے پھر گئے، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ملزم کی درخواست ضمانت کی حمایت کی۔ وکیل نے کہا مدعیوں نے بیان دیا کہ ثاقب ججا ان کا ملزم نہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم مدعیوں پر برہم، کہا آپ نے ایف آئی اے کو خود درخواست دی، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ملزم نہیں، آپ ایک ظالم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ عدالت میں سچ نہیں بول رہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا کل تمام مدعیوں کو بیانات کی تصدیق کے لیے اسپیشل سینٹرل کورٹ پیش ہونے کا حکم۔ کہا اگر ثابت ہوا کہ مدعیوں نے درخواست دی تھی تو پھر جھوٹا بیان دینے پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ برطانیہ میں اے آئی ماہرین سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا نئی ٹیکنالوجیز قومی اور اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہیں، اے آئی جیسے شعبے کو قومی ترجیحات کے مطابق آگے بڑھا رہے ہیں۔ حکومت نجی شعبے کے ساتھ عوامی خدمات میں بہتری کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ ملاقات میں شریک چیئرمین پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نے کہا مصنوعی ذہانت پاکستان کے لیے موجودہ وقت کا بڑا موقع ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے کسی قبضے کی اطلاع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد 7 دن میں فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ اور دوستانہ ماحول فراہم کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں کی 100% حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی 2 سالہ چیئرمین شپ سنبھال لی۔ پاکستان 2026 اور 2027 کے لیے ای سی او کی چیئرمین شپ سنبھالے گا۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا بطور چیئرمین ای سی او کو مزید مضبوط اور فعال بنائیں گے۔ ای سی او رکن ممالک نے پاکستان کی چیئرمین شپ کا خیر مقدم کیا۔ رکن ممالک کا کہنا ہے پاکستان کی قیادت سے ای سی او میں نئی توانائی اور سرگرمی آئے گی۔ پاکستان ای سی او کو مزید متحرک اور مؤثر پلیٹ فارم بنانے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ سپر ٹیکس دینا پڑے گا۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کے خلاف تمام درخواستیں خارج کر دیں۔ فیصلے میں قرار دیا پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے لیوی عائد کرنے کی مجاز ہے۔ آئینی عدالت نے انکم ٹیکس کا سیکشن 4 بھی بحال کر دیا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپر ٹیکس 2015 میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ 300 ملین روپے سے زائد سالانہ منافع کمانے والوں پر 5% اضافی سپر ٹیکس عائد کیا گیا۔ 2022 میں سپر ٹیکس زیادہ سے زیادہ 10% تک عائد کیا گیا۔ 2022 کے سپر ٹیکس کے ماضی سے اطلاق اور دوہرے ٹیکس کی بنیاد پر چیلنج کیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپر ٹیکس کیس وفاقی آئینی عدالت منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت کو بتایا گیا کہ آج وکلا کی ہڑتال ہے، وکیل اس وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ وکلا کی ہڑتال کس وجہ سے ہے؟ بیرسٹر خوشبخت نے بتایا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وہ جن کو خود گرفتار کرایا ہے خود جیل بھجواتے ہیں پھر ہڑتال کر دیتے ہیں، کتنی اچھی ہماری بار ہے۔
میڈل ملنا چاہیے، ججز بھی نااہل ہیں اور عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں۔ بار تو دونوں وکلا کو خود جیل چھوڑ کر آئی ہے، بغیر قانون کے جج نے کمال کا فیصلہ دیا ہے۔ کراچی میں راشد مناز روڈ پر شاپنگ مال کے باہر لفٹر ڈرائیور اور کار سوار میں جھگڑا، کار سوار نے پستول نکال کر دھمکیاں دیں۔ اتوار کو ہونے والے جھگڑے کی ویڈیو سامنے آ گئی، شاپنگ مال کے ملازم کی مدیت میں مقدمہ درج۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا، ایران نے ہمیشہ عالمی قانون کے تحت جنگ روکنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران اب بھی جنگ سے بچاؤ کے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ کی دھمکیاں اور نفسیاتی حربے خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ اسلامی ممالک کا اتحاد خطے میں پائیدار سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے۔ بھارت اور یورپی یونین کے معاہدے پر امریکہ ناراض، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا، یورپی ملک بھارت سے معاہدہ کر کے اپنے خلاف جنگ کی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے روس سے تیل لینے والے بھارت پر ٹیرف لگائے، اب یورپ اسی بھارت سے معاہدہ کر رہا ہے۔ انڈیا EU تجارتی اور دفاعی معاہدے کو صدر یورپی کمیشن نے مدر آف آل ڈیلز لکھا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق یورپی ممالک 7 برسوں میں آٹو، اسٹیل اور زراعت کے سوا تمام بھارتی مصنوعات پر ٹیرف صفر کر دیں گے۔ 2032 تک انڈیا EU تجارت دگنی ہو جائے گی۔ جواب میں بھارت تقریباً تمام یورپی برآمدات پر ٹیرف ختم یا انتہائی کم کر دے گا۔ ٹیرف میں کمی سے مہنگی اور عالی شان یورپی گاڑیاں بھارت میں سستی ہو جائیں گی۔ یورپ کے زیتون کے تیل، مارجرین اور ویجیٹیبل آئل پر ٹیرف ختم کرنے کا بھی معاہدہ ہو گیا۔ مصری دارالفتہ نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے AI کے استعمال کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ مصری دارالفتہ کے مطابق تفسیر قرآن کے لیے چیٹ GPT اور مصنوعی ذہانت کے دیگر اپلیکیشنز پر اعتماد کرنا شرعی لحاظ سے ممنوع ہے۔ قیاس آرائیوں، غیر مستند معلومات اور ذرائع پر انحصار کرنے والی مصنوعی ذہانت کو قرآن پاک سمجھنے کے لیے استعمال کرنے سے شرعی اور تحقیقی فساد اور گمراہ کن معلومات پھیلنے کا فتویٰ ہے۔ خدشہ ہے، مصری علماء نے قرآن مجید سمجھنے کے لیے مستند تفاسیر سے استفادہ حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیمپ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں جاری۔ منگل کو کھلاڑیوں کا آپشنل ٹریننگ سیشن تھا، جس میں ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا سمیت 3 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم کے کھلاڑی کل 2 گروپس میں لاہور پہنچ رہے ہیں۔ عالمی فٹ بال فیڈریشن کے سابق صدر کا رواں سال امریکہ میں شیڈیول ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا مطالبہ، کہا ورلڈ کپ پر سوال اٹھانا بالکل جائز ہے۔ اس سے پہلے جرمن فٹ بال حکام اور جنوبی افریقہ کی اپوزیشن جماعت بھی امریکہ میں ورلڈ کپ ہونے کے بائیکاٹ کی حمایت کر چکے ہیں۔ بائیکاٹ کا مطالبہ کرنے والے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے متعدد ممالک پر سفری پابندیوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور چین کے شہر شنگھائی میں سالانہ لالٹین میلہ شروع ہو گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چینی ثقافت اجاگر کرتی رنگ برنگی روایتی لالٹینیں سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ لالٹین میلہ 3 مارچ تک جاری رہے گا۔